کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم پریشان لگ رہے ہو۔ میں کل پوری رات گیم کھیلتا رہا، مجھے کچھ یاد نہیں ہے اور آج میرا پیپر ہے۔ میں کیا کروں گا مجھے خود بھی نہیں پتا۔ اگر فیل ہو گیا تو بابا صاحب بہت ڈانٹیں گے۔ وہ جو اسکول میں پریشان بیٹھا ہوا تھا، اسے پریشان دیکھ کر ابان اس کی طرف آیا۔ پیپر شروع ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ زوار کی تیاری بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن ابان اس سے بالکل الٹ تھا۔ وہ ہر بار فرسٹ آیا کرتا تھا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ گھر پر جب وہ اپنا رزلٹ دکھاتا تو کوئی اس پر دھیان نہ دیتا، اور اگر زاویار صرف پاس ہو جاتا تو پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی جاتی۔ ابان پہلے زیادہ محنت کرتا تھا کہ وہ اپنے بابا سائی کی نظر میں اپنی عزت قائم رکھ سکے، لیکن وہ سمجھ چکا تھا یہ ناممکن ہے۔ اس کے بعد سید ابان عزیز شاہ نے ساری کوششیں چھوڑ دی۔ تم بات سنو میری زاویار۔ وہ زاویار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ زاویار نے مڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ تم پیپر لکھنا جتنا لکھ سکو، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ میری بات سنو زاویار، پیپر شروع ہونے والا ہے، تم جتنا لکھ سکتے ہو اتنا لکھنا، چاہے کچھ بھی نہ لکھو۔ میں اپنا پیپر پورا کر کے اپنے نام کی جگہ تمہارا نام لکھ دوں گا۔ اور زاویار کا منہ کھل گیا۔ میں تمہاری محنت… زاویار، اگر تم فیل ہو گئے تو بابا سائی کو بہت دکھ ہوگا۔ اگر میں فیل ہو گیا تو کسی کو فرق نہیں پڑے گا۔ میں تم سے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، کیونکہ ہم دونوں کی رائٹنگ بھی سیم ہے، کوئی پہچان نہیں پائے گا۔ تم اپنے پیپر پر میرا نام لکھ دینا اور میں اپنے پیپر پر تمہارا نام لکھ دوں گا۔ وہ اتنا کہہ کر اپنی جگہ پر واپس بیٹھ چکا تھا۔ زاویار بے بسی سے ابان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں کتنا غلط کہتی تھی اس کو۔ وہ لڑکا تمہاری جگہ لے لے گا، وہ اس حویلی پر راج کرنا چاہتا ہے، اس میں گھمنڈ ہے، وہ تمہیں نیچا دکھاتا ہے اور تمہارا دشمن ہے، اور بھی کئی باتیں۔ مگر ابان بالکل ان سے الٹ تھا۔ وہ تو اپنی خوشیوں کو سائڈ پر رکھ کر اس کی خوشیوں کو اہمیت دے رہا تھا۔ وہ بڑے بھائی کی طرح ہر قدم پر اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ لوگ کتنا غلط سمجھتے تھے اس کو، لیکن وہ صحیح انسان تھا۔ میں نے کہا تھا نا شاہ جی، میرا بچہ کتنا ہونہار ہے، پورے اسکول میں پہلی پوزیشن پر آیا ہے۔ ہائے میں صدقے جاؤں، میں وارے جاؤں اپنے پتر کے۔ کائنات شاہ صدقے اتارتے ہوئے تھک نہیں رہی تھی، اور جس کے صدقے اتارے جا رہے تھے اس کے دل پر ایک بوجھ تھا۔ وہ پہلی بار فرسٹ آیا تھا، وہ بھی پورے گاؤں کے اسکول میں نمبر 1۔ لیکن کس کی بدولت؟ اور ابان سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جب زاویار کی نظر ابان پر پڑی تو اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ I am proud of you، ابان نے اشارہ کرتے ہوئے اسے بتایا، تو زاویار کا سر اور نیچے جھک گیا۔ اس نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ پراؤڈ تو اس سے ہونا چاہیے تھا کہ ابان اس کا بھائی ہے۔ وہ سب کو بتا دیتا اگر ابان اسے قسم نہ دیتا۔ وہ خوش تھا، وہ اپنے بھائی کو آگے بڑھتا دیکھ کر بہت خوش تھا۔ لیکن اس کا کیا؟ وہ پہلی بار اسکول میں فیل ہوا تھا۔ ٹیچرز خود حیران تھے کہ اچانک یہ کیا ہوا۔ جو بھائی ایوریج اسٹوڈنٹ تھا وہ فرسٹ آ گیا، اور جو انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ تھا وہ فیل ہو گیا، مگر اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اندر کمرے میں آیا جہاں اس کی ماں جائے نماز پر دعا مانگ رہی تھی۔ ابان آرام سے آ کر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ روزینہ شاہ نے بھی دعا سے فارغ ہو کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ کیا ہوا ہے میرے شہزادے کو؟ وہ اس کا رزلٹ پہلے ہی دیکھ چکی تھی، اور وہ اپنے بچے کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ انہوں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ انہوں نے کبھی زاویار اور ابان میں فرق نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ دونوں کو ایک جتنی محبت دیا کرتی تھی، مگر فرق تو یہ حویلی والے کیا کرتے تھے۔ وہ عزیز شاہ کی پہلی بیوی تھی، پسند کی نہیں مگر ان کے والدین کی پسند کی تھی۔ وہ بہت محبت کرتی تھی عزیز شاہ سے۔ وہ پرروب شخصیت کے مالک تھے۔ چہرہ سانولا تھا، مگر کچھ لوگ سانورے رنگ میں بھی قیامت ڈھاتے ہیں، تو روزینہ شاہ کے چہرے پر بھی وہی قیامت تھی جو کسی کو بھی فنا کر سکتی تھی۔ وہ ان کی من پسند نہیں تھی، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ وقت آیا تو اسی وقت اس حویلی میں کسی اور نے بھی قدم رکھا، اور وہ قدم رکھنے والی کائنات تھی۔ کائنات کوئی اونچے خاندان سے نہیں تھی، بلکہ وہ تو یہاں ملازمت کی حیثیت سے آئی تھی۔ یہاں کا عیش و آرام دیکھ کر ان کی تو آنکھیں ہی کھل گئی تھی۔ اس وقت عزیز شاہ اور روزینہ شاہ کی شادی کو
چند ماہ ہوئے تھے، مگر وہ یہاں رہ کر اتنا تو جان چکی تھی کہ ان دونوں میں محبت نامی کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو پسند کی شادی ہی نہیں ہے۔ اور یہی موقع تھا مرد کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کا۔ اگر مرد کی پہلی بیوی اس کی پسند کی نہ ہو تو اسے دوسری عورت کی طرف مائل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، اور یہی موقع کائنات شاہ نے اٹھایا تھا۔ وہ اتنی حسین نہ تھی مگر خود پر کافی دھیان دیتی تھی۔ عزیز شاہ جب بھی باہر نکلتے تو وہ جان بوجھ کر ان کے سامنے آ جاتی، مگر عزیز شاہ اسے نظر انداز کیا کرتے تھے، اور جب وہ روزینہ شاہ کے ساتھ موجود ہوتے تو اسے الگ ہی مرچیں لگ جایا کرتی تھی، اور اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکل رہا ہو تو انگلی ٹیڑھی کرنا کائنات شاہ کو بھی آتی تھی۔ روزینہ شاہ کی والد کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ وہاں پر گئی ہوئی تھی۔ ساتھ میں ان کا 7واں مہینہ بھی چل رہا تھا، تو کچھ دن انہیں وہیں رکنا تھا، اور اسی بات کا کائنات شاہ نے فائدہ اٹھایا۔ روزینہ شاہ کو کائنات بہت پراسرار لگی تھی، وہ ہر چیز کو حسرت کی نظر سے دیکھتی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک حسد تھی جو روزینہ شاہ سے نہیں چھپی رہ سکتی تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا بس اب وہ واپس جا کر عزیز شاہ سے بات کریں گی، مگر ابھی کیا بات کرنی تھی، کام تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ السلام علیکم شاہ جی۔ عزیز شاہ جو ابھی حویلی لوٹے ہی تھے کہ کائنات کی آواز پر اس کی طرف چہرہ کیا۔ شاہ جی صرف ان کی بیوی کہہ سکتی ہے۔ ابھی عزیز شاہ کچھ کہتے کہ پیچھے سے شکورہ بتاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، اور کائنات کا دل چاہ رہا تھا کہ شکورہ کی ابھی جان لے لے۔ بڑھیا، شاہ جی صرف بیویاں کہہ سکتی ہیں نا، تو میں بھی ان کی بیوی بننے والی ہوں، وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اب کھانا نگل رہی تھی۔ تم ہٹ جاؤ شکورہ، میں خود ڈال کر دوں گی۔ شکورہ کھانا ڈال رہی تھی جب کائنات شاہ نے آواز دی، میں کر رہی ہوں نا، شکورہ کہہ کر اپنے کام میں دوبارہ متوجہ ہو گئی۔ کائنات کو کسی بھی طریقے سے بس اسے کھانا دینے سے روکنا تھا، اور اگلے ہی پل اس کا شاطر دماغ چل پڑا۔ وہ سیڑھیوں سے اوپر روزینہ شاہ کے کمرے میں گئی، ڈائننگ ٹیبل پر جتنی بھی چیزیں تھیں دھڑک سے زمین پر گرا دی اور بھاگتے ہوئے نیچے آئی۔ شکورہ شکورہ، اس کا نام پکارتے ہوئے اب باورچی خانے میں داخل ہو چکی تھی۔ شکورہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے شاہ جی؟ میرا مطلب ہے شاہ صاحب کے کمرے کی ساری چیزیں گری ہوئی ہیں، میں اوپر جا رہی تھی تو دروازہ کھلا تھا، ابھی شاہ صاحب کمرے میں جائیں گے، یہ حالت دیکھیں گے تو ہم پر ہی غصہ کریں گے، کیونکہ صفائی کا کام تمہارا ہے۔ اور شکورہ تو مانو کانپنے ہی لگ گئی تھی، وہ کھانے کو چھوڑ کر اوپر کی طرف بھاگی، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ عزیز شاہ کو صفائی کتنی پسند ہے، اور اگر کوئی بھی غلطی ہو جائے تو وہ پوری حویلی سر پر اٹھا لیتے تھے۔ مگر ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے روزینہ شاہ بھی موجود نہ تھی، اب بس شکورہ کو جلدی جا کر صفائی کرنی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر جب کمرے کی حالت دیکھی تو وہ خود بھی پریشان ہو گئی، چیزیں ایسی ٹوٹی ہوئی تھی جیسے کسی نے خود گرائی تھی، لیکن کون کر سکتا تھا یہ؟ کس میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ روزینہ شاہ کے کمرے کی چیزیں گرا دے؟ وہ رحم دل ضرور تھی، مگر ان کی شخصیت کا جو روب تھا وہ سب کو گھبرا دینے پر مجبور کر دیتا تھا۔ لیکن اس وقت یہ سوچ ضروری نہ تھی، اس وقت بس صفائی کرنی تھی کہ کہیں شاہ صاحب نہ آ جائے۔ وہ اب سر جھٹک کر صفائی کرنا شروع ہو گئی، اور نیچے کائنات کو جو کرنا تھا وہ کر چکی۔ اب تو آپ کو مجھے اپنانا ہوگا، میں اس حویلی پر راج کروں گی، میرے مقدر میں راج کرنا لکھا ہے، اور وہ روزینہ، اس کو تو میں چلتا کر دوں گی، یہ سب میرا ہوگا، صرف میرا۔ وہ ہنستے ہوئے اب کھانا اٹھا کر باہر کی طرف لا رہی تھی۔ میں نے تو صرف ہاتھ رکھا تھا، مجھے کیا پتا تھا اتنے ہلکے ہیں کہ ہاتھ رکھنے سے ٹوٹ جائیں گے۔ تھوڑی دیر پہلے جو کروڑوں کے شو پیسز سامنے رکھے تھے وہ اب چکنا چور ہو چکے تھے۔ آدم نے تو اپنے منہ پر ہاتھ ہی رکھ لیا تھا، اور بلیک ڈیول اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان ٹوٹے ہوئے شیشوں کو دیکھ رہا تھا۔ اگر اتنے مہنگے ملے تھے تو پتھر کے لے لیتے، کانچ کے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غلطی ماننے کے بجائے اوپر سے غصہ کر رہی تھی۔ بلیک ڈیول کی آنکھوں میں شعلے صاف طور پر آدم دیکھ سکتا تھا۔ لڑکی چپ کر جاؤ۔ ارے لڑکی، وہ اشاروں میں اس سے چپ کروانا چاہتا تھا جو کمر پر ہاتھ رکھے ان کانچ کے شیشوں کو ٹھوکر مار رہی تھی۔ اچانک سے ٹھوکر مارتے اس کی چیخ نکلی۔ آدم نے جب نیچے دیکھا تو اس کا پیر زخمی ہو چکا تھا، خون کے 2-3 قطرے اس سفید فرش پر گرنے لگے۔ اللہ میرے، مجھے لگ گیا یہ کانچ، وہ اپنا سر پکڑتے ہوئے کرار رہی تھی۔
آدم یکدم ملازم کو آواز دینے لگا، مگر ملازم کو تو بلیک ڈیول نے فارغ کر دیا تھا۔ وہ اب کیا کرتا؟ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اگلے ہی پل اس کی نظر بلیک ڈیول پر پڑی۔ وہ حیران رہ گیا۔ کانچ اس کے جوتوں کے نیچے آ کر چکنا چور ہو رہے تھے۔ وہ بڑھتا جا رہا تھا، فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ 10 قدم، 9 قدم، 8 قدم، 7 قدم، 6 قدم، 5 قدم، 4 قدم، 3 قدم، 2 قدم، اور اب بالکل ایک دوسرے کے سامنے۔ وہ اتنا قریب تھا کہ دانی اس کی سانسوں کی گرمائش اپنے اوپر محسوس کر سکتی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے دانین کو اپنے مضبوط بازوؤں کی خسار میں لے کر اٹھا لیا۔ دانی تو ہکا بکا رہ گئی، اور اس سے زیادہ برا حال تو آدم کا تھا، جو بس اسے دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ دانی کے حلق سے تو آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ اسے ان کانچ سے دور صوفے پر لا کر بٹھا چکا تھا۔ دانی پھٹی پھٹی آنکھوں سے بس بلیک ڈیول کو دیکھی جا رہی تھی۔ اگر تمہارا دیکھنا ہو گیا ہو تو کان صاف کرو۔ وہ جو خوابوں کی دنیا میں موجود تھا، بلیک ڈیول کی آواز پر حقیقی دنیا میں واپس آیا۔ میں؟ اس کو دکھ ہوا تھا۔ اب بس یہی کام رہ گیا تھا جو آدم کو کرنا تھا۔ نہیں، تمہارے باپ کو بولا ہے میں نے، وہ دان چباتے ہوئے بولا۔ قبر میں ہے وہ، جا کر اٹھا لو اور کروا لو صاف۔ وہ اب اسے جواب دے کر مڑنے ہی لگا تھا۔ جب اس کی نظر دوبارہ بلیک ڈیول پر پڑی تو وہ چپ چاپ باہر کی جانب بڑھ گیا اور صفائی کے لیے سامان لے کر واپس آیا۔ کیا مطلب آپ لوگوں کا کہ بابا نہیں ہے؟ وہ جو اسے جواب دے رہا تھا، یہ بات تو وہ بھول ہی گیا کہ یہاں تو یہ آفت بھی موجود ہے۔ اب اس سے کیا کہتے؟ وہ تو یہی سوچ رہا تھا جب دانی کا ایک اور سوال آ گیا۔ آپ نے تو کہا تیرے باپ، آپ دونوں بھائی نہیں ہیں، تو پھر تیرے باپ کیا ہوتا ہے؟ اور اس وقت بلیک ڈیول کو خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس لڑکی نے ان کو اتنا پکا دیا تھا، اب یہاں تو وہ خود کو مار ڈالے گا یا تو اس لڑکی کو مار ڈالے گا۔ بلیک ڈیول وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ اس کو جاتا دیکھ آدم نے سکھ کا سانس لیا، مگر وہ 2 منٹ بعد واپس آ گیا، اور آدم واپس آتے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ واپس تو آیا تھا، اس کے ہاتھ میں اس بار ٹیپ موجود تھی۔ دانی نے وہ ٹیپ دیکھ لی تھی۔ یہ سب ٹوٹ گیا ہے، یہ ٹیپ سے نہیں جڑے گا۔ وہ ابھی آگے بات مکمل کرتی جب بلیک ڈیول نے ٹیپ کھول کر اس کے منہ پر لگا دی۔ دانی تو بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ ہاتھ سے ٹیپ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بلیک ڈیول نے دوسری ٹیپ کھولی اور اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے۔ میں نے کہا تھا نا ٹیپ اپنے پاس رکھ لو، کبھی نہ کبھی ضرورت پڑ جائے گی۔ پیچھے آدم کی آواز آئی تو بلیک ڈیول نے ایک گھوری سے نوازا۔ دانی بس بنا پانی کی مچھلی کی طرح ادھر ادھر ہاتھ مار کر خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لڑکی، اگر تم مجھے چپ چاپ کام کرنے دو تو میں یہ ٹیپ بھی کھول دوں گا، ورنہ اسی حالت میں شیر کے سامنے چھوڑ دوں گا، بلکہ شیر بھی نہیں، شیروں کے سامنے۔ اور دانی کا تو اندر تک خون سوکھ چکا تھا۔ شیروں کا سن کر ہی وہ ڈر گئی، اور جس طریقے کا وہ بے رحم انسان تھا، وہ سچ میں یہ کر بھی دیتا۔ اس نے چپ کر کے بیٹھنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ وہ اس کے پیروں کی طرف بڑھ گیا تھا، اور وہ یہ منظر تھا جو آدم نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی دیکھ بھی پائے گا۔ وہ دوائی نکال کر اس کے پاؤں میں جو کان چبھ گئے تھے آہستہ آہستہ نکال رہا تھا۔ یا اللہ سائیں، درد کی شدت سے دانی نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ بلیک ڈیول نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھ کی رفتار کم کرنے لگا۔ اسے تو یہ لڑکی بری لگتی تھی، یہ شاید اب بھی لگ رہی تھی، مگر وہ تکلیف میں تھی، اور اس کی تکلیف بلیک ڈیول دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ لڑکیوں کی عزت کرتا تھا، مگر اس حد تک تو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو میری آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا ڈیول بھائی، وہ بھی ایسے؟ داخلی دروازے سے داخل ہوتے وجود کی آواز اتنی بلند تھی۔ دانی نے بھی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ آدم کے چہرے پر جوش مسکراہٹ آ گئی تھی، اور بلیک ڈیول کے چہرے پر غصے کے بادل آ گئے تھے۔ دروازے سے داخل ہوتی لڑکی نے وائٹ شرٹ، بلیک پینٹ اور چیتے کے رنگ والی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں کالے چشمے تھامے ہوئے تھے، دوسرے ہاتھ میں موبائل اور بیگ کو سنبھالا ہوا وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ جب سامنے والا منظر دیکھ کر ایک پل کے لیے تو ساکت ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر حیران تو دانی بھی ہوئی تھی۔ روز؟ آدم صفائی چھوڑ کر اس کی طرف بڑھنے لگا جب بلیک ڈیول نے کھانس کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔
بھائی بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، وہ منت بھری شکل بنا کر کہہ رہا تھا، لیکن جب بلیک ڈیول نے گھوری سے نوازا تو وہ واپس آ کر کام کرنے لگا۔ ہائے برو، وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے بلیک ڈیول کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور اگلے ہی پل روز چپ ہو گئی، مگر روز کی آنکھیں صرف اس لڑکی پر تھی جو بلا کی حسین تھی۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے دن وہ باہر رہی اور اتنے دنوں میں ہی ایسا ہو گیا کہ وہ شخص جو لڑکیوں کا نام لینا بھی نہیں پسند کرتا تھا، وہ کسی کے پیروں میں بیٹھ کر اس کی پٹی کر رہا تھا۔ اس کے لیے تو یہ ایک معجزہ ہی تھا۔ 5 منٹ بعد بلیک ڈیول پٹی کر کے فارغ ہوا تو دانی کے پاؤں پر سفید پٹی باندھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ صاف کرنے کے لیے اب واش روم کی طرف جانے لگا، جب پیچھے مڑ کر روز اور آدم کی طرف متوجہ ہوا اور ان دونوں پر اگلا دھماکہ کر دیا۔ جب تک اس کے پاؤں ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک یہ یہیں رہے گی، اور ہاں، تم دونوں بھی۔ وہ بلیک ڈیول جس نے کبھی بھی اس کو زیادہ دیر تک اس گھر میں ٹکنے نہ دیا، وہ انہیں رکنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ حیران تھی، وہ سچ میں حیران تھی۔ بلیک ڈیول جب کمرے کی جانب بڑھ گیا تو آدم نے روز اور دانی کو بلایا۔ یہ دانین ہے، تم اسے میری بہن ہی سمجھو۔ وہ جو آدم اتنی محبت سے دانی کی طرف دیکھ رہا تھا، گویا روز کو تو مرچیں ہی لگ گئی تھی، مگر جب اس نے مکمل تعارف کروایا تو اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ دکھنے میں سخت تھی مگر دل سے اتنی اچھی تھی۔ ہاں، خطرناک ضرور تھی، مگر صرف اپنے دشمنوں کے لیے۔ دوستوں کے لیے تو وہ روز مختار جان بھی دے سکتی تھی۔ ہیلو، روز نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور دانین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ السلام علیکم، معصوم اور میٹھی آواز میں جب سلام کیا تو روز کا دل چاہا کہ اس کے گال چوم لے۔ جتنی پیاری وہ تھی اتنی ہی پیاری اس کی آواز تھی، اور روز کو پیارے لوگ بہت جلدی اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ پیارا تو چلو آدم بھی تھا، مگر وہ کبھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ یہی بات آدم کو غصہ دلاتی تھی، لیکن آدم کا بھی ماننا تھا، آخر آئے گی تو وہ میرے پاس ہی، تو جتنا نخرہ کرنا ہے کر لے، ایک بار شادی ہو جائے تو سارے نخرے نکال دوں گا۔ یہ آدم کی دل کی سوچ تھی، مگر روز سے بالکل مختلف سوچ کر بیٹھی تھی۔ اس نے تو یہ آئیڈیاز بھی بنا لیے تھے کہ آدم کی زندگی کیسے برباد کرنی ہے۔ وہ جو گھر بسانے کے خواب دیکھ رہا تھا اور وہ گھر اجاڑنے کے لیے آئیڈیاز سوچ کر بیٹھی تھی۔ دانی کے منہ پر جو پٹی بندھی ہوئی تھی وہ آدم نے ہٹا دی تھی۔ 10 منٹ بعد جب بلیک ڈیول واپس آیا تو اس کے منہ پر پٹی نہیں تھی، بلکہ وہ بنا بریک کی گاڑی کی طرح بولی جا رہی تھی۔ کس نے کھولی پٹی؟ وہ تینوں ابھی باتوں میں مصروف تھے جب پیچھے سے بلیک ڈیول کی بھاری آواز آئی تھی۔ دانی کو تو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہ دونوں بھی گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھے۔ دانی نے، میرا مطلب آدم نے۔ روز کے تو منہ سے لفظ ہی نہیں نکل رہے تھے، اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہہ کیا رہی ہے۔ اللہ معاف کرے، آستین کا سانپ پال رہا ہوں میں، اپنے ہوتے ہوئے شوہر کو مروانا چاہتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہی گھور رہے تھے جب دانی کی آواز ان سب کو حیران کر گئی۔ میں یہاں پر رکنا نہیں چاہتی تھی، مگر آپ نے یہاں پر روکا ہے۔ آپ تو اتنے بور انسان ہیں کہ کوئی بھی آپ سے بور ہو جائے، اور یہ بیچارے اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں تو انہیں بھی ڈانٹ رہے ہیں۔ میں کہہ دیتی ہوں آپ کو، میں یہاں پر ایک شرط پر رکوں گی کہ جب تک میں یہاں پر ہوں آپ مجھے کسی چیز سے نہیں روکیں گے۔ جب چلی جاؤں گی تو بے شک ان دونوں کی جان لے لیجیے گا۔ وہ دونوں ابھی خوش ہو رہے تھے جب دانی کی اگلی آواز پر بالکل حیران ہو گئے۔ ابھی اس کا اسکرو ڈھیلا ہے، روز آدم کے کان میں بولی تھی۔ ابھی تو مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، وہ بھی ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ بلیک ڈیول تو بالکل حیران تھا، اس کے اپنے گھر میں کسی کے بولنے کی ہمت نہ ہوتی تھی اور یہ لڑکی اسے اس کے اپنے ہی گھر میں آرڈر دے رہی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اگر کچھ کھانے کو دے سکتے ہیں تو بتا دے، ورنہ میں اس کو جو کھانا ہے وہ اسے منگوا دو۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی جب بلیک ڈیول نے آدم کو آرڈر دیا۔ روز اور وہ سر ہلاتے ہوئے اپنی جان بچانے کو باہر بھاگے تھے۔ دانی نے جب خوش ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دونوں بالکل ہی غائب تھے۔ اصلی خوف تو اسے اب محسوس ہوا تھا۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا دانی کی طرف آ رہا تھا۔ آدم بھائی، روز باجی، ارے کہاں چلی گئی مجھے چھوڑ کر؟ انہوں نے اگر مجھے شیر کے سامنے ڈال دیا تو میرے ابا اماں کیا کریں گے؟ وہ ماتھے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ پاؤں میں پٹیاں بندھی تھی اور وہ اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ قریب آتا جا رہا تھا۔
فاصلہ بس 14 قدم کا رہ گیا تھا۔ 13 قدم، 12 قدم، 10 قدم، 9 قدم، 8 قدم، 7 قدم، 6، 5، 4، 3، 2۔ وہ بالکل اس کے سامنے تھا۔ اس نے اپنی شہد رنگ کی آنکھیں تانے کی آنکھوں پر گاڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنا تھوک نگلتے ہوئے کچھ بولنا چاہ رہی تھی، مگر اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ہونٹ تو ہل رہے تھے، مگر حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ یہ چوٹ تمہیں میرے گھر پر لگی، اور میرے گھر پر اگر کسی کو تکلیف ہو تو جب تک اس کی تکلیف دور نہیں ہو جاتی تب تک میں اس کا ہی دھیان رکھتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ تم پہلی ہو جس کا دھیان رکھ رہا ہوں، مگر کوشش کرنا کہ جلدی ٹھیک ہو کر میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاؤ، ورنہ میرے شیر بہت بھوکے ہیں، اور جتنا تم بول کر میرے دماغ خراب کر رہی ہو نا، ان شیروں کے سامنے چھوڑ دوں گا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا یا دھمکا رہا تھا، یہ بات تو وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی، مگر اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، بہت زیادہ خوف۔ بابا سائیں، میں کہہ رہی ہوں نا، آپ میری بات تو سمجھے۔ وہ تو جلتی ہے مجھ سے، اس لیے ایسی فضول باتیں کر رہی ہے۔ آپ تو اپنی دی کو جانتے ہیں نا، کتنی لائق ہوں میں۔ پلیز بابا سائیں مان جائیں، مجھے پڑھنے کے لیے بھیج دیں۔ وہ اب حاتم علوی کے سامنے منتیں کر رہی تھی۔ وہ کہہ چکے تھے کہ اب اس کی شادی کروا دیں گے، اور اس نے صبح سے تماشا لگایا ہوا تھا کہ اسے آگے پڑھنا ہے۔ سوچے بابا سائیں، جب آپ کو کوئی کہے گا کہ آپ کی بیٹی صرف میٹرک پڑھی ہوئی ہے تو کیا ہوگا؟ کیا گزرے گی آپ کے دل پر؟ آپ کا دل تو چکنا چور ہو جائے گا نا، اور میں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اب ایموشنل بلیک میلنگ پر آ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، جب تم پہلی بار فیل ہوئی تھی نا تب میرا دل چکنا چور ہوا تھا، اس کے بعد تو ایسا چور ہوا کہ پھر جڑا ہی نہیں۔ تو تم میرے دل کی فکر نہ کرو، بلکہ شادی کی فکر کرو۔ بابا سائیں، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کرنے سے پہلے آپ کو میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ حاتم علوی نے اپنی اس ڈرامے باز بیٹی کو دیکھا، داڑھی کھجاتے ہوئے اس کے سامنے آ کر پوچھنے لگے، میری دھی نے آج کون سا ڈرامہ دیکھ لیا ہے رات کو؟ میرا حق میرا ہے۔ اس میں جو لڑکی ہوتی ہے نا، اس کا حق چھین لیتے ہیں۔ وہ پورے خاندان کے سامنے ڈٹ جاتی ہے، مگر اپنا حق نہیں چھوڑتی۔ اسی طریقے سے بابا سائیں، میں بھی اپنا حق نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے آگے پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے۔ آپ سوچیں، میں آپ کی اکلوتی دھی ہوں۔ اماں مرنے سے پہلے آپ سے وعدہ لے کر گئی تھی، کیا آپ میری ہر خواہش پوری کریں گے؟ آپ سوچیں، آپ مرنے کے بعد انہیں کیا چہرہ دکھائیں گے؟ ویسے بھی آپ کے پاس کچھ ہی دن بچے ہیں۔ استغفار لا حول ولا قوت، اپنے باپ کو مرنے کا کہہ رہی ہو؟ وہ اس کی بات سن کر تڑپ ہی اٹھے تھے۔ ارے اللہ سائیں، ایسا نہ کرے، میں تو بتا رہی ہوں۔ وہ گاؤں والی اماں کا تو پتہ ہے نا، ماشاءاللہ سے سینچری کرنے والی ہیں۔ 2 دن بعد 100ویں سالگرہ ہے، وہ ابھی تک نہیں مری، تو آپ تو ابھی جوان ہیں نا۔ نہیں، یہ زیادہ ہو گیا، میرا مطلب ہے جوان جیسے ہیں۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا بابا سائیں۔ وہ مکھن لگانے میں کسی اور لیول پر پہنچ گئی تھی۔ 1.5 سال میں تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، اس کے بعد میں 1 دن کی بھی مہلت نہیں دوں گا، پھر فوراً شادی ہوگی، اور جس سے میں کروانا چاہوں گا اس سے کرو گی تم۔ ماہی کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر دل ہی دل میں سوچنے لگی، شکر ہے کچھ مہلت تو مل گئی۔ ایک بار زاویار شاہ کو اپنے دل کی بات بتا دوں، ہوں تو میں ویسے بھی بہت خوبصورت، انکار تو وہ نہیں کرے گا، اور ایک بار انہوں نے اقرار کر دیا تو پورے خاندان سے لڑ جاؤں گی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے حاتم علوی سے یہ ساری بات منوا چکی تھی۔ اللہ ہی حافظ ہے اس گھر کا جس گھر میں یہ جائے گی۔ وہ اس کے جانے کے بعد اس کے ہونے والے سسرال کے لیے دعائیں مانگنا شروع ہو گئے تھے۔